जजमेंट आ चुकी हुई है। 12 जुलाई 2024 को उसका रिव्यू लगा हुआ है और ये केस इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस केस ने पाकिस्तान में जमहूरियत की आइन की स्पिरिट को और असम्बली के फंक्शन को डिटर्मिन करना है आने वाले वक्तों के। तो मैं उन लोगों से दस्तबदस्ता गुजारिश करूँगी कि सारा दिन समझते हैं यहाँ सिर्फ ख़वातीन आदमी रिजर्व सीट्स लेने नहीं, ये पाकिस्तान में जमहूरियत की जो अगली डायनामिक्स है उसको मुतय्यन करने वाला केस है। ये पाकिस्तान में अवाम के वोट की सैंक्टिटी को इस्टेब्लिश करने वाला केस है। ये पाकिस्तान में सीटों पे जो दिन दिहाड़े डाके डाले जाते हैं उसको रोकने या उसको अलाउ करने वाला केस है। आज भी मखदूम अली खान साहब ने आर्ग्यूमेंट्स दिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा टाइम वो ये बता रहे थे कि कलीमुल्लाह से समीउल्लाह और समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, SIC ने ये कर दिया, PTI तो थी नहीं, PTI को कैसे मिल गया, PTI के पास सीटें कैसी चली गई, PTI एग्रीड पार्टी कैसे बन गई। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी इस कोर्ट ने उस पार्टी को ग्रांट कर दिया या उनको रिलीफ ग्रांट कर दिया जो उनके सामने नहीं थी। तो मखदूम साहब मेरा ख्याल है जब इलेक्शन हो रहे थे वो जुपिटर पे गए हुए थे या पूरी नून लीग शायद जो है वो पाकिस्तान से कहीं बाहर गई हुई थी या फिर उनके लिए पाकिस्तान में ही दुबई लगा हुआ, नॉर्मली वो लंदन लगा हुआ। उनको शायद याद नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस किस्म की इलेक्शन जो है वो भुगते हैं, किस किस्म के इलेक्शन हमारे पे मुसल्लत किए गए। मैंने खुद N166 से इलेक्शन लड़ा है। हमारे पेपर्स जमा कराने से लेकर आखिरी दिन फॉर्म 45 और 46 और 47 की कलेक्शन तक एक आग और खून का दरिया था जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को गुजारा गया। सबसे पहले जिस वक्त हम बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन की लिस्टें जमा कराने गए तो वहाँ पता लगा कि अगर आप सामने नहीं तो आपको उठा लिया जाएगा। हमारी सीटों को, हमारी रिजर्व सीट्स क्या, हमारे जो पेपर्स थे बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट्स के वो जमा करने से कासिर थे। जिस फॉर्म पे PTI लिखा होता था इलेक्शन कमीशन अचानक से कुछ और ही बन जाता था, खास तौर पे पंजाब का इलेक्शन कमीशन। हमने पटिशन डाली हाई कोर्ट लाहौर में कि हमें हमारे बुनियादी हक से क्यों महरूम किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, उसके साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में यही पटिशन लग गई तो इन्होंने कहा जी जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक भी हम आपके पेपर्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर किया कि आप पेपर्स एक्सेप्ट करें और स्क्रूटनी करें। स्क्रूटनी नहीं की गई, पेपर लेके रख लिए गए। हमने टोकन लिस्टें दी क्योंकि जिस कैंडिडेट का नाम, नंबर और एड्रेस जाता था वो कैंडिडेट घर से ही गायब हो जाता था, उसको उठा लिया जाता था। मैं याद करा दूं मखदूम साहब, ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन की कैंपेन और ये थी पॉलिसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि हमें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। हमारे साथ तो वो उस वक्त सलूक हुआ और उसके बाद क्या किया गया, 13 जनवरी को बैट छीना गया तो इलेक्शन कमीशन ने हमसे पेपर्स लेने का इख्तियार भी खत्म कर दिया। आज यहाँ पर मखदूम साहब ने बताया नहीं कि यही इलेक्शन कमीशन था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी मानने से इनकार किया था। सिंबल लेने के बाद काजी फाइज ईसा ने हमारा सिंबल छीना था 13 जनवरी को। पाकिस्तान में हर जगह इलेक्शन कमीशन ने हमसे बतौर PTI पेपर लेने से इनकार किया। इसलिए बहुत सारे लोगों को बतौर इंडिपेंडेंट पेपर जमा कराने पड़े। इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर नाअहली और जानिबदारी जाहिर होती है। वो सारे मामला थे और पटिशन्स हमारी ली नहीं जा रही थी। हमारे साथ तो वो सलूक उस वक्त किया गया कि शायद हम किसी और मुल्क के बासी थे। हमने अपनी रिजर्व सीट की जो सीटें थी वो कोर्ट के ऑर्डर में जमा कराई, उनको भी कंडीशनल एक्सेप्ट किया गया। हमारे पास वो सारा कोर्ट का रिकॉर्ड मौजूद है जो इस अगस्त कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमने जमा कराया है। मैंने बतौर PTI के कैंडिडेट अपने पेपर जमा कराए थे इलेक्शन से पहले। वैलेंटाइन 24 दिसंबर वॉज द लास्ट डेट और 24 दिसंबर को हमारी तमाम खवातीन ने जाके पेपर जमा कराए और इनको स्क्रूटनी की डेट नहीं दी गई। सवाल पूछना ये चाहिए कि अगर PTI जमात थी और इलेक्शन कमीशन को ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिवाय ये कि बैट का सिंबल छीना गया था, तो इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा इख्तियार था कि उन्होंने हमें पार्टी मानने से इनकार किया।
داستانیں سنا رہے ہیں یا کہ آئین کے دقیق نقطے بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا وہاں پر تو ایسے نہیں ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے. لکھی بھی تو داستانیں بہت ہیں. پھر تو سوال الیکشن کمیشن کی انکوائری سے شروع ہونے چاہیے, ان کے رول سے شروع ہونے چاہیے. لے کر آئے ان کمشنر صاحب کو راولپنڈی والے جنہوں نے بتایا تھا کہ سہولت کاری کہاں سے ہوئی تھی. بتایا جائے کہ 8 فروری کا جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا نکیاڑے اس سے پہلے کتنا ظلم اور ستم کیا گیا. ہمارے ریکارڈ پہ کیسز موجود ہیں. جو پیپر ہمارے ریجیکٹ کیے گئے, ہمارے پروپوزل سیکنڈرز, میرے 8 پروپوزل سیکنڈرز تھے, 4 پروپوزل 4 سیکنڈر, 8 کے 8 وکیل تھے. 8 کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا اسکروٹنی والے دن. RO کے آفس کے باہر ڈالے کھڑے رہے پولیس کے کہ کوئی پریدہ وہاں پر نہ مار سکے. ہائی کورٹ بھاولپور میں جا کے مجھے اپنے پیپر 15 دن محنت کرنے کے بعد جمع کروانے پڑے اور ہائی کورٹ سے ہمارے پیپرز ایکسیپٹ ہوئے. بہت سارے ہمارے کینڈیڈیٹس کے پیپرز تو سپریم کورٹ سے جا کے ایکسیپٹ ہوئے. اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف موجود ہے. اس وقت تو کسی نے نہیں الیکشن کمیشن سے سوال پوچھا کہ آپ نے بیلٹ پیپر میں بلہ نہیں چھاپا, باقی کون سا نشان دے رہے ہیں آپ. انہوں نے خود انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا PTI کے لوگوں کو. انہوں نے خود PTI کی ٹکٹس کو ماننے سے انکار کیا تھا. یہ ROs کو بلا کے بھی یہاں پہ پوچھا جائے, ان کا کنڈکٹ بھی پوچھا جائے کہ کیا کیا کرتے رہے ظلم اور ستم, کون سی درخواستیں ہماری سنتے تھے. جس وقت RO کے دفتر میں جانے کا ٹائم ہوتا تھا RO صاحب اپنے دفتر کو تالا لگا دیتے تھے. ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوئی. مجھے رولر کوسٹر کا نشان دے دیا گیا. اپلیکیشن لکھ کے میں نے مانگی تھی, وکٹس مانگی تھی. احمد پور شرکیہ پسماندہ ترین علاقہ, 70% وہاں پہ لوگ جو ہے وہ غربت زدہ رہتے ہیں. وہ کون سا نیو یارک یا کیلیفورنیا جہاں پہ لوگوں کو رولر کوسٹر پتا تھی. جان بوجھ کے پورے پاکستان میں رولر کوسٹر دیا گیا. جنہوں نے کبھی 2 وقت کی روٹی نہیں دیکھی آپ انہیں رولر کوسٹر کا نشان دے رہے تھے. کیا یہ میرے حلقے کے ووٹر کی تذلیل اور تضحیک نہیں تھی؟ کیا یہ سازش نہیں تھی؟ کیا یہ سہولت کاری نہیں تھی؟ آج آپ ہمیں یہاں پہ آئین سکھا رہے ہیں. آئین نے کیا بتایا نہیں ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے, جس کے پاس ووٹ ہوتا ہے, سیٹوں پہ بھی اسی کا ہی حق ہوتا ہے. کیا آج سوال پوچھا گیا؟ آنریبل ججز نے پوچھا مخدوم علی خان صاحب سے کہ اس کیس کے یہاں لگنے سے پہلے کون سے رول اور آئین کے تحت یہ سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں میں بانٹی گئی؟ کسی نے پوچھا کون سا رول تھا, کون سا الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہوا تھا, کہاں پر اصول دیے ہوئے ہیں؟ آئین تو کہتا ہے پروپورشن آف ریپرزنٹیشن ہے, جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے, اور خود انہوں نے ڈٹرمن کیا ہے. نیشنل اسمبلی کے لیے 4.25 پنجاب کی ہے. کس حیثیت سے 17 سیٹیں جیتنے والوں کو اٹھا کے انہوں نے باقی کی سیٹیں بانٹی؟ 78 سیٹیں ہیں. اور آپ کی جو بدنیتی ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور آپ کو جو مطابلہ پن ہے کہ اوہ یہ سیٹیں ہمیں واپس مل جائیں تاکہ پھر ہم 27ویں 28ویں 29ویں اور جتنی دل کرے آئیں گی ترمیم کریں, اور پاکستان کا ستیہ ناش تو آپ کر ہی چکے ہیں. سوا ستیہ ناش آپ کریں. کھڑے ہیں ہم سب ادھر پاکستان کے آئین اور پاکستان کی جمہوریت کا ہی ہم یہاں پر جو ہے وہ اس وقت دفاع کرنے کھڑے ہیں. سیٹیں کس کو چاہیے؟ سیٹیں تو ہم چھوڑ کے نکلے تھے قومی اسمبلی سے. عمران خان صاحب نے 1 دفعہ کہا تھا, ہم نے 2 دفعہ استعفے لکھ کے دیے تھے. اس وقت بھی آئین کے روح سے جو ہے وہ ریزرو سیٹس کی سیٹیں نہیں ایکسیپٹ ہوتی تھی. انہوں نے وہ بھی اس وقت ایکسیپٹ کی. تو سیٹوں کے تانے ہمیں نہ ماریں. ہم نے سیٹیں بھی چھوڑی تھی, ہم نے گھٹیا قسم کی جو کروڑوں کی اس وقت آفریں دی گئی وہ بھی چھوڑی تھی, ہمیں منسٹریوں کی آفریں دی گئی ہم نے وہ بھی چھوڑی تھی. جو لوٹے ہوئے تھے آج لوگوں کو شاید بھول کے وہ بیٹھے ہیں اندر. آج وہ اندر بھی بیٹھے ہیں, وہ سیٹیں بھی لے کے بیٹھے ہیں, وہ منسٹریاں بھی لے کے بیٹھے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے حق میں کچھ نہیں کر رہے. وہ پاکستان کی جمہوریت کی تباہی پھیر رہے ہیں. ہم ان سیٹوں والوں کے ساتھ, منسٹریوں والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. ہم یہاں بھی پاکستان کے آئین اور جمہوریت کے دفاع کے لیے آئے ہیں. ہمیں یہ آئینی دقیق نقطے آپ 8 فروری کے الیکشن کے بعد اور اس فیصلے کے آنے کے 10 مہینے بعد نہ سمجھائیں, آپ خود سمجھیں اور جواب یہ دیں کہ 12 جولائی 2024 سے پہلے, بلکہ مئی میں جب یہ کیس لگا تھا اس سے پہلے جو سیٹوں پہ لوگ لائے گئے تھے اسمبلیوں میں, وہ کس حیثیت سے آ کے بیٹھے تھے. ان کو الیکشن کمیشن نے کس حیثیت, کس قانون اور کس اتھارٹی کے تحت سیٹیں بانٹی تھی. اور پھر 10 مہینے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے دیے ہوئے فیصلے کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آج 11 رکنی بینچ جو فیصلہ
دے گا وہ بالکل ٹھیک ہوگا یہ لو اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. کیا جو 13 رکنی بینچ تھا وہ سپریم کورٹ کے ممبرز نہیں ہیں؟ کیا وہ ججز سپریم کورٹ کا استحقاق نہیں رکھتے؟ ان کی پاورز کم ہیں، ان کی زیادہ ہیں؟ یا من مانے فیصلے کی بات ہے؟ فیصلہ مزے کا ہو، اپنی مرضی سے آیا ہوا ہو، آپ کو سوٹ کرتا ہو تو آپ اس کو 1 سیکنڈ میں اناؤنس ہونے سے پہلے جا کے امپلیمنٹ کر دیں. اور فیصلہ آپ کی امنگوں کے اگینسٹ آ گیا، آپ نے جو مٹھائی کے ڈبوں میں سیٹیں بانٹی تھی وہ واپس ہو گئی، تو آپ نے جناب 10 مہینے تک اس کی کمپلائنس بھی نہیں کی اور دم دناتے ہوئے پھر آپ آ گئے یہاں پہ کیڑے نکالنے کے لیے. اس لیے کہا تھا کہ 13 رکنی وہی بینچ بیٹھنا چاہیے ریویو کے لیے جنہوں نے 3 مہینے تک اس سارے کیس کو سنا تھا. اب پروپورشن آف ریپرزینٹیشن یا تو پھر الاؤ کریں نا، 0 سے شروع کریں اور وہ 13 جنوری کے فیصلے کو بھی سنیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم تو جب 13 جنوری کے فیصلے کی بات آتی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سب کو روک دیتے تھے. اب بات کریں کہ جو ناانصافی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بطور پارٹی کی گئی وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کی گئی، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے کی گئی اور وہ ان سب کے لگائے ہوئے ان آروز کی طرف سے کی گئی جس کو ملی بھگت کے تحت لگایا گیا. ساری بیوروکریسی کو اٹھا کے آپ نے آرو بنا دیا. انڈیپینڈنٹ آپ نے جو آروز لگنے تھے جنہوں نے الیکشن کرانا تھا وہ کہیں نظر نہیں آئے. اس پہ جو ہم نے اپلیکیشنز دی تھی اس کا کیا ہوا؟ عمران خان نے جو پورے الیکشن کے اوپر چیلنج کیا ہوا ہے کہ اس کی ریویو کرنا چاہیے، وہ پٹیشن کا کیوں نہیں لگائی؟ پی ٹی آئی تو ہر دفعہ آئی ہے دروازے کھٹکانے، پی ٹی آئی پہ تو آپ دروازوں کو تالے لگا دیتے ہیں. ہم الیکشن کمیشن کے اندر نہیں جا سکتے، گیٹ پہ تالا لگایا جاتا ہے، ایف سی بلا لی جاتی ہے، پولیس بلا لی جاتی ہے اور ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. یہ تو حال ہے آپ کے آئینی سو کالڈ اداروں کا. آپ آئین کا دفاع کرنے آئے ہیں، ہوش کے ناخن لیں. ہم بھی یہاں جمہوریت کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور سچائی کو ایکسپوز کریں گے. عوام کو بتائیں گے کہ جو ظلم اور جبر اس ملک میں الیکشن کے نام پہ کیا گیا اور پھر فارم 47 کے تھرو جو سلیکشن ہوئی اس کا جو پارٹ 2 ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے اس پہ ہم آواز بالکل بلند کریں گے. ہم بالکل سوئے ہوئے نہیں ہیں، نہ عوام سوئی ہوئی ہے. یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ کس طریقے سے چین آف ایونٹس ہوئی تھی اور کس طریقے سے یہاں ظلم اور ستم کی اور بربریت کی داستانیں رقم ہوئی تھی.